احباب ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بھائی نے کچھ اشعار کے حوالے سے استفسار فرمایا ہے۔ یہ اشعار بال جبریل میں ہیں۔ بال جبریل متصوفانہ، عارفانہ اور معراج فکری پر مشتمل مجموعہ کلام ہے۔ اس کا نام حضرت کے ذہن میں پہلے نشان منزل متصور ہوا تھا، پھر جب اس کے غامض مضامین پر آپ نے دوبارہ غور فرمایا تو اس کا نام بال جبریل سوچا۔ یہ اشعار ایک نظم میں ہیں جس کا عنوان ذوق و شوق ہے۔ یہ اشعار فلسطین کی سرزمین میں آپ پر ورود ہوئے۔ فلسطین کی سرزمین انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ نبیوں کی علیہم السلام سرزمین ہے، تو وہاں کیفیت بھی بہت دوبالا ہوگی۔ نظریہ حقیقت محمدیہ کے حوالے سے یہ اشعار ایک خاص کیفیت کے متحمل ہیں جو صرف علمی اور خبری طور پر ممکن نہیں ہے۔ آثار اخبار کا علم رکھتے ہوئے انسان ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، لیکن بہر صورت آثار اور اخبار کے ذریعے، معلومات کے ذریعے، روایات کے ذریعے، منقولات کے ذریعے انسان حیرت کی حد تک پہنچتا ہے۔ حیرت ساحل ہے، حیرت سمندر معانی نہیں ہے۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ علم سے آگے ہیں، ان کا تعلق مشرب سے ہے، ان کا تعلق مشاہدہ باطن سے ہے، ان کا تعلق ایک خاص عطا سے ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے پاس عطا ہے، چھپاتے ہوئے بھی اس عطا کا انہوں نے کئی دفعہ اظہار کیا ہے۔ یہ اظہار ایک خاص انجذابی کیفیت میں انہوں نے کیا ہوگا۔ یہ جو کیفیت اہل معرفت پر القا ہوتی ہے، ان کو نصیب ہوتی ہے بسط کی کیفیت، جس میں ان پر ایک خاص قسم کا ورود ہوتا ہے، ایک بہت ہی وارفتگی کی کیفیت میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور اپنے منصب کا اظہار بھی نہ چاہتے ہوئے کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ اس طرح لگتا ہے۔ اس لیے نظریہ حقیقت محمدیہ علمی طور پر معلوم ہے، برہان کی روح سے، دلیل کی روح سے معلوم و معروف ہے، لیکن جو اظہار حضرت حکیم الامت کے ہاں یہاں میسر ہے وہ دلیل برہان سے آگے ہے، اس کا تعلق مشرب سے ہے۔ چنانچہ ذوق و شوق کے عنوان سے آپ نے اشعار لکھے ہیں جو مشربی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ مقام جو بزم سرکار رسالت مآب میں، بزم شفاعت میں شاعر کو حاصل ہے، اس مقام کے حامل کی گفتگو ہے، اور اس طرح کی گفتگو وہ شخص کرتا ہے جو دربار کے اندر موجود ہو۔ میاں محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ لیل پور کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، طالب علمی کا دور تھا۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث تاج الدین پانی پتی رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز، جو سلسلہ قادریہ کے ایک شیخ بھی تھے، جس وقت اشعار پڑھے گئے، واہ کریم امت دا والی، واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ، یہ اشعار
ایک خوش الحان شخص نے پڑھے، بعد میں حضرت نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ یہ اشعار جس شخص نے پڑھے ہیں وہ دربار کے اندر کھڑا ہے، یہ اس شخص کے اشعار نہیں ہے جو دربار سے باہر ہے، یہ بالکل دربار کے اندر داخلہ پانے والا، اجازت دیا جانے والا ایک شخص جب دربار کا تنتنا دیکھ رہا تھا، شان و شوکت دیکھ رہا تھا، تصرف و اختیار دیکھ رہا تھا، تو اس شخص نے اشعار پڑھے، واہ نصیب تنہا، واہ نصیب، واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بجھن راہی۔ بہر صورت یہ اشعار بھی دربار کے اندر کا شخص کہہ رہا ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ تعین اول، نور اول، سانحہ اول کی تبسیط بیان ہو رہی ہے۔ جب رب جلیل نے ہاہوت سے نظر فرما کر نظر محبت لاہوت کی وسعتوں میں یعنی اعیان ثابتہ میں حبیب پاک علیہ السلام کو محبوب فرمایا اور آپ کے صدقے اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اپنے ارادے کے ظہور کا تہیہ فرمایا، یہ لاہوت میں میرے آقا و مولا علیہ السلام کی محبوبیت۔ پھر جب کن کا صوت سرمدی بلند ہوا تو سب سے پہلے نور اول، سانحہ اول، تعین اول، جوہر اول یعنی حقیقت محمدیہ، جوہر محمدیہ نے ظہور فرمایا۔ اب نور اول کی جو تبسیط ہے اس کا ذکر حضرت اقبال کر رہے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری رشحات کو حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مقیاس النور میں جمع کیا ہے۔ سیدنا حبر الامہ فرماتے ہیں کہ اس جوہر اول یعنی جوہر محمدی سے، نور اول کی تبسیط سے پھر لوح، قلم، کتاب، زمین و آسمان، یہ سارا عالم بالا اور عالم سفلا وجود میں آیا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی نور کی تبسیط ہے، نور سے عبارت ہے، نور کے رہین منت ہے۔ یہ روایت موجود ہے، سقہ روایت۔ اب اس میں اوپر کا جو مصرع ہے یہ عالم معانی پر دلالت کرتا ہے کہ عالم معانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تبسیط ہے، اور نیچے کا جملہ عالم محسوس، عالم مشہود پر دلالت کرتا ہے جس میں آسمان کا ذکر ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نرم تیرے محیط میں حباب۔ اے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی نور کی تبسیط ہیں، خواہ عالم معانی ہو یا عالم مادی ہو، عالم امر ہو یا عالم خلق ہو، عالم طبعی ہو یا عالم غیر طبعی ہو، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ اب عالم آب و خاک ہے، یہ ناسوت کا جہان ہے۔ یہ ناسوت کا جہان کیوں مشہود ہوا کہ عالم مثال سے رتق آیا، اس رتق کا افتقاق ہوا، اس افتقاق کا فتق اول دخان ہے جس سے آسمان اور آسمانوں کا نظام ترتیب پایا، اس کا فتق ثانی عالم خیال ہے جو حبوط کرتے کرتے، وسعت کرتے کرتے عالم بعد، عالم آب، عالم خاک، عالم اشجار اور دیگر عناصر میں بدل گیا، وسعت پا گیا۔ یہ عالم آب و خاک، عالم ناسوت جو زمین، آسمان اور ما بین السماء والارض پر مشتمل ہے، اس کا ظہور اے حبیب پاک علیہ السلام آپ کی نور سے عبارت ہے۔
चुनांचे इन अनासिर की तरकीब से नफ्स वाहिदा वजूद में आया। नफ्स वाहिदा की तकसीम हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ, हमारी जद्दा हव्वा सलामुल्लाह अलैहुमुस्सलातु वस्सलाम की सूरत में हुआ। चूंकि मेरे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आलम मानी में जिस तरह रौनक अफजाई की थी, उस तरह रौनक अफजाई आलम शहूद में भी तो करनी है। अब इस मिसरा पर गौर करें और उस हदीस पाक पर गौर फरमाएं। काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यम व आदम अलैहिस्सलाम बैनल माई व तीन। मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तश्कीली मराहिल में थे। नफ्स वाहिदा का ज़हूर हो रहा था, मर्तबा जामिया को फ़रोग़ मिल रहा था। आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। ये जो ज़र्रे रेग है, इंसान जिसमें इज्ज़ है, फरोतनी है, इनकसारी है, जिसको अबूदियत का तशरीई तसव्वुर दिया गया और इख्तियार से नवाजा गया, ये मर्तबा जामिया, ये कायनात सगीर, ये इबादुल्लहू, सारा एहतमाम इनके लिए किया गया। शेख अकबर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इंसान मखदूम है, बाकी कायनात खा वो आलम मानी हो या आलम मादी, उसके तमाम इज्जा खिदमात हैं। तुलू आफताब इंसान के लिए है, चमक दमक के महताब इंसान के लिए है, आसमान का साहिबान, जमीन का बिछोना इंसान के लिए है। सारा इंतजाम व इंसराम व एहतमाम इस मर्तबा जामिया के लिए है, जिनको आका मौला अलैहिस्सलातु व तहियतु व सलाम ने अपने नूर से फैज़याब करना था। ये कायनात के नवामीस के हवाले से वो तशरीह व तौज़ी है जो हज़रत इकबाल अलैहिर्रहमा के फ़हम रसा में आ सकती है और उनकी ज़बान हक तर्जुमान से अदा हो सकती है। शौकत संजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद। दो बादशाहों का जिक्र किया गया है और ये तलमियात है। गो सुल्तान संजर सल्जूकी रहमतुल्लाह अलैह आदिल बादशाह था, सुल्तान सलीम उस्मानी आदिल बादशाह नहीं था, वो सरकश और जालिम था। तारीखी तौर पर ये बात साबित है। अब सोचना ये है कि संजर और सलीम या इस तरह के बहुत से ऐसे नाम जो हजरत इकबाल अलैहिर्रहमा ने तलमीहन इख्तियार किए हैं, ये नाम मुराद नहीं है, सिफात मुराद है। संजर और सलीम से शौकत और तनतना मुराद है, ये अशखास मुराद नहीं है। यानी ये जो कायनात में उम्मत इस्लाम, मिल्लत इस्लाम का जलाल है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिल्लत इस्लाम का ये जलाल आपसे इबारत है, आपके रहीने मिन्नत है, इसका बायस आप हैं। ये आपकी नूर का एक परतव है। फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। फ़ुक़रा, औलिया और अफ़ा बहुत ज़्यादा है। दो हस्तियों का नाम लिया गया, हज़रत जुनैद सैयदुत ताइफ़ा इमामुल वासिलीन फ़ी रब्बिल आलमीन, हज़रत बुस्ताम तैफूर बिन ईसा रहमहुल्लाह का नाम लिया गया। दोनों उश्शाक हैं, दोनों कामिलीन हैं। यहाँ भी अशखास से ज्यादा वो हसनात, वो अकदार, वो सिफात आलिया, वो सिफात आरिफाना, वो आईनी जाउदानी मुराद है जो इन बुजुर्गों के दम कदम से वाबस्ता है। इनके यहाँ जमाल है, इनके आईने बातिन में अक्से महबूब हक्कानी है। फरमाया ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
ان فقراء اور عرفاء کے باطن کو جو عکس جمال نصیب ہوا وہ دراصل تیرے جمال کی توسیع ہے، تیرے جمال کی تبسیط ہے، تیرے جمال کی رعنائیاں ہیں اے حبیب علیہ السلام۔ شوق تیرا گر اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب۔ اگر محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق، آپ کی تسلیم، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ سے محبت، آپ سے محبت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نفوس اپنی کیفیت سے زیادہ آپ سے اقرب ہوں، آپ نفوس سے زیادہ ان کے اولا ہوں، شوق باطنی ہو، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہوں یہ بواطن اور یہ نفوس، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہوں، تو پھر خطیرۃ القدس میں جگہ ملے گی، ویسے نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان کے درمیان اعلان کر دو، ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا دیدار اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے محبت کریں، آپ کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، تب اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ظاہر ہے جب اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو کار عالم بے حجاب ہوگا، جب یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں گے اللہ ان کو تب اپنی محبت سے نوازے گا۔ پھر ظاہر ہے جو محبوب ہوتا ہے اس سے تو محب پردہ نہیں کرتا، بلکہ محب اس کے سامنے جاتا ہے، اس کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے، اس کے سامنے بے حجاب ہوتا ہے۔ تو شوق مصطفی وہ وسیلہ ہے جس وسیلہ کے ذریعے رب کریم و جلیل کی دیدار سے سالک متمتع ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ بصورت دیگر قیام ہو یا سجود ہو وہ حجاب ہوں گے، حجاب نہیں ہٹے گا۔ قیام اور سجود دونوں میں جلوہ حقانی کو اگر بے حجاب دیکھنا ہو تو اس کے لیے سند حب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز نصیب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اس آیت پر سوچتے ہیں، راعنا اچھا لفظ ہے، ہماری رعایت فرما، یہ اچھا لفظ ہے۔ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہود راعینا کہتے تھے، اس کا تدارک تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے فرمایا جاتا، اس عصر کے لوگوں سے فرمایا جاتا کہ راعنا صحیح طرح کہو، بے ادبی نہ کرو، اس لفظ کو ہٹا دیا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ راعنا تو ریسٹریکٹڈ ہے، جو دربار میں بیٹھا ہے وہ راعنا کہے گا، انظرنا کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ یہی تو فلسفہ ہے اس آیت میں، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، میرے حبیب سے راعنا نہ کہو، آپ کی توجہ پاک حاصل کرنے، انظرنا کہو، انظرنا کو دوام ہے۔ آج بھی آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر ہم پر ہے، ہم سرکار دو عالم کی نظر کرم کے طالب ہیں۔ حضرت اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، دلش نالد چرا نالد نہ داند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ تو نگاہ ناز میرے آقا و مولا علیہ السلام کی محبت کی نظر، چشم لرزاں لرزاں دو عالم، زلف برہم نظام، نگاہ ناز۔ شعر یہ بھی پتہ دے رہا ہے کہ صاحب کلام کو نگاہ ناز میسر ہے، عقل غیاب و جستجو،
نگاہ ناز کے نتیجے میں عقل نے غیاب و جستجو پایا، وہ جستجو پائی، وہ طلب پائی، وہ تلاش پائی، وہ ذوق پایا، وہ شوق پایا، وہ وارفتگی پائی، وہ تجسس پایا کہ غیابات کے اندر در آئے اور چیزوں کو بے حجاب کر دے، باب الوجدان تک پہنچ جائے، عقل مراحل طے کرتے ہوئے، خرد افروزی کرتے ہوئے، نہایا کی منزل پاتے ہوئے، بصیرت کی منزل پاتی ہوئے، حکمت کی منزل پاتے ہوئے، وجدان کے دروازے پر نیاز آگیں ہو جائے۔ یہ نگاہ ناز سے ہی عقل کو میسر آ سکتا ہے، نگاہ ناز مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق حضور و اضطراب، اور عشق کا نصیب کیا ہے؟ عقل غیاب و جستجو، نگاہ ناز سے عقل کو جستجو ملتی ہے اور جستجو کے نتیجے میں وہ غیاب تک پہنچتی ہے، اور عشق مضطرب ہو کر نگاہ ناز سے حضوری پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضوری عطا فرمائے۔ یہ حضوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے مل سکتی ہے۔ جزاکم اللہ۔